ہمارے ملک میں ایک کانسٹنٹ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے ناانصافیوں کی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی بائک رائڈ کرتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے روڈ سیفٹی اور ہیزرڈس کا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہو اور جو گاڑی چلانے والا ہے وہ کوئی امیر زادہ یا امیر زادی ہو اور وہ بچ بچا کے نکل گیا ہو, اور جو بیچارہ وہاں پہ وکٹم تھا اس کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ بار بار ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا جہاں پہ عوام کی بھی بات ہو جاتی ہے, عوام بھی کہتی ہے کہ بھئی, اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس واقعے میں بھی شاید سننے میں آیا, واللہ عالم یہ بات سچ ہے, یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بوٹلز کے اندر مٹی کا تیل یا پیٹرول لے کے آ گئے تھے اور وہ اس خاتون کے اوپر چھڑکنے لگے تھے, یعنی اس سے پہلے کہ پولیس آئی, رینجرز بیچ میں آ گئی, کیونکہ لوگ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ ایک بندہ واردات کر کے فرار ہو جائے گا تو پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے, کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ صحیح پریکٹس نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ ایک عادت بنا لیتے ہو نا ناانصافیوں کی, پھر لوگ جو ہے وہ ان کا کنٹرول جو ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس پہ بھی بات کریں گے آج. اور ہمارے تیسرے مہمان جی ابو سعد بھائی ہیں. ابو سعد بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ آپ سے بھی آج اسی ٹاپک پہ اور خاص طور پہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ یہ جو مستقل ہمارے اوپر ایک اسٹیٹ آف کرائسس ہے, اس میں ہمارے اپنے اعمال کا کتنا ہاتھ ہے. کیونکہ لوگ ظاہری اسباب تو دیکھتے ہیں, لوگ کہیں گے کہ جی ہمارا جوڈیشری کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. لوگ ایکسٹرنل فیکٹرز کو بہت گالیاں نکالتے ہیں کہ جی پولیس ایسی ہے, فلاں لوگ ملے ہوئے ہیں, فلاں لوگ ملے ہوئے ہیں, لیکن لوگ اپنے گربان میں نہیں جھانکتے کہ شاید ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, اور اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو شاید یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو اس پہ بات کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ آف فرسٹ اینڈ فارموسٹ ود دس ہاٹ نیوز جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے, جو کہ ایک خاتون جن کا نام نتاشا دانش اقبال ہے, ان کے بارے میں خبر آتی ہے کہ جی وہ ایک لینڈ کروزر چلا رہی تھی, ان کا نمبر پلیٹ وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے, اور ویڈیوز جو ہے ایکسیڈنٹ کی کئی ڈفرنٹ اینگل سے وہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. آئی ایم شیور وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی, ہم یہاں پہ تھوڑا بہت چلا بھی دیتے ہیں. سو نظر یہ آتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی, باپ جس کی عمر تقریباً 60 سال ہے, بیٹی جس کی عمر تقریباً ارلی 20s میں ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی کی جو MBA پروگرام کے اندر تھی اور ساتھ کچھ جاب وغیرہ بھی کر رہی تھی. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہو کہ کس قسم کی ان کی انکم ہے. دونوں کمانے والے ہیں اور حادثہ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ میں ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو خاتون گاڑی چلا رہی تھی لینڈ کروزر, وہ گاڑی جا کے آگے جا کے ایک اور گاڑی کو جا کے ٹکراتی ہے اور 3 مزید لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, کافی کرٹیکلی انجر ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں کہ ان کو گاڑی سے نکالا گیا اور ایک دم سے لوگ بھی اشتعال میں آ گئے, پولیس بھی فوراً سے وہاں پہنچی, سیکورٹی گارڈز تھے غالباً. اور مسئلہ سارا یہ تھا کہ جو خاتون ہے نتاشا دانش جو ہے, یہ بیسکلی ایک بہت بڑا انڈسٹریل گروپ ہے, گل احمد انرجی سیکٹر کے اندر ان کا بڑا کام ہے, ان کے ساتھ یہ منسلک تھیں. اور ان کے جو اونر ہیں, جو ان کے CEO ہیں, ان کی یہ غالباً بیگم ہے. اور فوراً سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ کوئی معاملہ بھی ہوتا, یہ بتایا گیا کہ جی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ان کو ہم وہ جو ہے نا جنا اسپتال موو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا سائکائٹری وارڈ میں جائیں گی. جو لوگ جائے وقوع پہ موجود تھے وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ بھئی یہ نشے کی حالت میں تھی یا سم کائنڈ آف ڈرگ یا انٹاکسیکنٹ انہوں نے لیا ہوا تھا. اور شاید اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو ایک آئی نو میں خود بھی کچھ ایکسیڈنٹس میں رہا ہوں, تو ایک تو شیل شاک بندہ ہوتا ہی ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی جس کو لگے کہ بالکل آؤٹ ہوا ہوا ہے. تو ان کا کچھ اس طرح کا معاملہ لگ رہا تھا, اور جس طرح سے وہ گاڑی چلا رہی تھی اتنی پتلی نیرو سڑک پہ, اس سے بھی لگ رہا تھا کہ ایک بندہ اپنے, میں تو فوٹیج دیکھ کے تھوڑا سا نا ڈر سا گیا, کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ کی جب فوٹیج آئی تو ایک گاڑی گزرتی ہے اور اس کے بعد ایک بائک گزرتا ہے, اور اس کے بعد لینڈ کروزر اتنی تیز گزرتی ہے کہ اس کو دیکھ کے میں نے کہا یا اللہ خیر, اللہ اکبر. مطلب اگر آپ وہ جس گاڑی کو جا کے لینڈ کروزر لگی ہے, پہلے انسان وہ گاڑی دیکھے کہ اس گاڑی کا کیا کچومر سا بنا ہے, اور لینڈ کروزر بھی الٹ گئی ہے. کین یو امیجن. اس کے بعد اگر آپ یہ سوچیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک موٹر سائیکل کے ساتھ کولیجن پہلا ہوا تھا, بالکل, تو ان لوگوں کا کیا بنا ہوگا. اچھا, کچھ نا ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نا بڑے نئے سیر تھے, جو کہ ابھی بھی اس خاتون کو بچانے کے چکروں میں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دیکھیں نا, اصل میں غلطی تو موٹر سائیکل چلانے والے کی ہے کہ جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور اس کی بیٹی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا. اور ان کا تو کام صحیح تھا کیونکہ ان کی گاڑی میں سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی تو ایئر بیگ ڈپلوائے ہو گئے. جس قسم کا یہ ایکسیڈنٹ ہے اس میں تو ہیلمٹ ان کویسچن ہی نہیں ہے. صحیح بات. ہیلمٹس تو آپ کے نارمل جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو نارمل روڈ, دس از ناٹ اے نارمل روڈ ایکسیڈنٹ. اگر ایک لینڈ کروزر یا کوئی بھی گاڑی ابو 100, مجھے تو لگ رہا ہے کہ 100 سے اوپر اس کی اسپیڈ ہوگی, اس اسپیڈ میں ایک چھوٹی سی گلی میں وہ جا رہی ہے اور جا کے بائک کو لگتی ہے, پیچھے سے ہٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے,
تو چاہے ہیلمٹ پہنا ہو, میں تو کہتا ہوں پورا آرمر بھی پہنا ہو, تو بندے کا چورا چورا ہو جائے گا. اور جو جس گاڑی کو انہوں نے اس کے بعد ہٹ کیا ہے, غالباً ہونڈا سٹی گاڑی بتائی جا رہی ہے جی, اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ جو فرد بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی سر میں چوٹیں آئی ہیں, تو وہ بھی بیچارہ ہیلمٹ پہنتا پھر. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ چلیں وہ تو ہم خود ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ سیف رائڈنگ سیف ڈرائیونگ کریں, بٹ اس سپیڈ کے اوپر جو حادثہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی کوئی سوزوکی ایف ایکس نہیں تھی, سوزوکی میران نہیں تھی جس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ہے, یہ ایک لینڈ کروزر تھی. لینڈ کروزر ہیوج سائز کی گاڑی ہے جو جا کے اگر موٹر سائیکل کو 70 کو 125 کو ٹچ کرتی ہے, آپ امیجن کریں اس کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے. اور کسی لیول کا بھی ہم بھی اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری رائڈنگ کمیونٹی میں بھی کہ جو آپ کا آرمر ہوتا ہے, یا آپ نے فار ایگزامپل اگر پیڈنگ کی ہوئی ہے یا آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, ایک حد تک یہ آپ کو بچا سکتا ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہ بس آپ نے ہیلمٹ پہن لیا تو ہر قسم کی بلا سے بچ جائیں گے, ٹرک کے نیچے بھی آ جائے تو بچ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کچھ حد تک ہی سیو کرتا ہے. تو آئی تھنک وہ آرگیومنٹ بڑا بوگس تھا. اسٹرینج بات یہ تھی کہ انہوں نے جب اسٹریٹ اوے یہ کہا نا کہ جی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا, پہلی بات تو یہ کہ ان خاتون کے پاس یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس تھا, تو پہلا تو سوال یو کے گورنمنٹ سے بنتا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو لائسنس دیتے ہیں جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. دوسری بات یہ, اگر فیملی کو پتا تھا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو گاڑی کی چابی کیوں دی ان کو, لینڈ کروزر ان کے حوالے کیوں تھی. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ اگر یہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو یہ اتنی لمبی فہرست ہے کمپنیوں کی جن کی یہ سی ای او تھی, یہ ان کو کیسے یہ مطلب ہے کہ ان کمپنیز کو رن کر رہی ہیں. سو میں کمپنیز کا نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو ان کے انڈر آتی ہیں. She was basically the chief executive of Metro Capital Private Limited, JSDN Electric Limited, and the director of Swift Storage, Gul Ahmed Biofilms, Gul Ahmed CBMC Glass Company, Metro Power Company, Metro Solar Power, Metro Property Network, Metro Storage and Services, ان سب کی یہ ڈائریکٹر تھی. تو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ اتنے ساری کمپنیز کو کس طرح سے ایک ہی وقت پہ ڈائریکٹر بھی ہے اور ایک ہی لیول پہ سی ای او بھی ہے. تو یہ ان کے اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جے پی ایم سی کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر چونی لال, انہوں نے پھر ایک رپورٹ انہوں نے سامنے لے کر آئے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کا دماغی توازن کوئی ایسا خراب نہیں تھا, ہم نے پورا سائکیٹری وارڈ میں رکھا ہے, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پہلے آتے ہی یعنی ڈاکٹروں کی رپورٹ سے پہلے رپورٹیں آنا شروع ہو گئیں, یعنی کہ پتہ نہیں پولیس خود سے کنکاک کرنا شروع ہو گئی. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے امیر کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. بالکل. تو کیونکہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں تو اسٹریٹ اوے جی آگے کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ان کا جو وکیل ہے اس کا بھی اسٹیٹمنٹ سن لیں. آتے ہی اس نے کہا کہ جی وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا دماغی توازن اس وقت ٹھیک نہیں ہے, وہ بہت زیادہ شوق ہوئی ہے, اور ہم جو ہے وہ میرا خیال ہے 60-70 لاکھ روپے میں جو ہے نا معاملہ دیت کا وہ ہم لوگ نپیٹ لیتے ہیں. اٹ از اسٹرینج ہے بھائی دیٹ انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل جن کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, سب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک عورت کے بارے میں ہو رہی ہیں جس نے یہ سارا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے. ایک ویڈیو بھی میرے سامنے آیا جہاں پہ اس عورت کو جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور وہ ان کی حالت اتنی غیر تھی کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں پڑا تھا کہ انہیں پیچھے کی طرف سے گاڑی میں بیٹھنا ہے. شی واز جسٹ گوئنگ اسٹریٹ, حالانکہ گاڑی یہاں پہ تھی, اینڈ سم بڈی واز ٹیلنگ ہر کہ یو ہیو ٹو گو ہیئر. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا بائی دا ٹائم جب کہ وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, اور ان کو جو ہے ان کے پاس آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. سو پولیس واز ایکچولی escorting this lady rather than the bodies. یہ بڑا عجیب سا. اچھا ایک اور اس میں بات جو کہ بڑی عجیب ہے وہ یہ کہ ایک تو غالباً ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی خبریں ڈیلیٹ کر دیں, پہلے انہوں نے خبریں لے کے آئے لیکن ود ان منٹس اور آورز وہ ساری خبریں ڈیلیٹ ہو گئیں. اچھا ڈان نیوز پہ جو خبر آئی تھی اس میں بھی دیکھیں کتنی خوبصورت یہ خبر ہے, ذرا سنیں. کہتے ہیں a fast moving SUV killed 2 people. SUVs don't kill people, there are people who kill people. ٹھیک ہے نا, تو اندر SUV ہوا میں تو نہیں معلق تھی نا, SUV میں کوئی چلا رہا تھا. A fast moving SUV killed 2 people including a woman and injured 3 other near Karsaz on Monday evening. ایک اور خبر میں لکھتے ہیں کہ جی speeding SUV accident on Karsaz کراچی, road kills father and daughter. مطلب کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون بندہ تھا. ویسے دیکھو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح خبر کو ایک خاص جگہ سے اینگل بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی ان کے اپنے ایجنڈا کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہو نا, تو فار ایگزامپل کوئی مولوی فار ایگزامپل انوالو تھا, حالانکہ وہ خبر صحیح بھی نہ ہو, وہ خبر بھی فیک ہو, اس کا نام, شجرہ نسب, اس کے گھر والوں کے نام سب شائع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہا فاسٹ موونگ SUV نے جو ہے وہ بندے مارے وداؤٹ مینشننگ کہ ایکچولی وہ لوگ کون تھے. اور میرے لیے ایک اور سب سے بڑی حیرت کی بات اس میں یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا, سوشل میڈیا کراچی میں, سندھ میں ایک اونٹنی کی ٹانگ کٹنے پہ کتنا اشتعال میں آ گیا تھا اور سوشل میڈیا پہ کتنا واویلا مچا, یہاں پہ جانیں چلی گئی. اللہ اکبر.